یہ تزکیہ نفس کرنا اپنا کرنا مقصد نہیں ہے، پوری دنیا کا تزکیہ نفس کروانا مقصد ہوتا ہے. اپنی کھیلنے والا تو کوئی غیر مسلم فلسفہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتی ہماری فطرت. اپنا کوئی نہیں ڈالا لاما بھی اپنا نہیں سوچتا. اب تو اس کو بھی عقل آ گئی ہے. یہ جو بدھ مت کے رہبائز ہیں، آپ اگر اپنا سوچنے شروع کریں گے تو آپ کے بچے آپ کا بھی سوچنا چھوڑ دیں گے. آپ کو کیوں سوچے وہ؟ اٹس اے کامن سینس کوسچن. اس لیے آپ صحیح پکڑے ہیں کہ واقعی سر دو طرح کے مسلمان ہیں اور ٹاپ اسکالر ہیں دونوں. مسئلہ بھی ہے کہ یہ اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے نا تزکیہ نفس کا، اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے کہ ہر بزدل اس میں گھسے گا، ہر کنجوس اس میں گھسے گا، ہر ڈرپوک اس میں گھسے گا، ہر سیلفش بندہ اس میں گھسے گا. گھسنا ضروری ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، نہ دیکھ برا، نہ سن برا، نہ کر برا. جو کچھ سامنے ہو رہا کرتے رہو. بس اب اپنی کٹیا بچا لو، اپنا گھر، اپنا بیڈ روم کے اندر اکیلے بیٹھ کے بس سادھو بن جاؤ اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے اصلی عبد میرا، یہ نکلا ہے. اس کو اگر کوئی سرٹیفائی کر دے، اگر اس کو کوئی سرٹیفائی، تو پھر کیوں؟ پھر تو عید ہو گئی. پھر کیا کسی کو السلام علیکم بھی کہنا؟ اپنا سوچ لیتے. میں نے آپ سے کہا نا، کسی کافر کے بچے نے بھی ایسا فلسفہ نہیں دنیا میں دیا جو کفار کے لیے ہو، اور مسلمانوں کے بچوں نے اس فلسفے کو اسلام کے نام پہ دینا شروع کر دیا. It's against all senses. انسان کی فطرت کے خلاف ہے، میرے نبی کی سیرہ کے خلاف ہے، سنہ کے خلاف ہے، صحابہ کی سیرہ اور سنہ کے خلاف ہے. کہ ہم اپنی کھیلیں گے، بس چارپائی کے لیے چھپ جاؤ، بس کوئی باہر مسئلہ ہو رہا ہے بھاگو ادھر سے. یہ عمر بن خطاب ہمیں یہ سکھایا ہمیں کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خیر ہے. یہ انٹرنل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو لوکل مسجد تک لڑائی تو کرنی پڑے گی. کیسے لڑائی کرنی پڑے گی؟ آپ کی باتوں میں شائستگی ہو، لہجے میں شائستگی ہو اور باتوں میں وزن ہو. چینج ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ اپنی مسجد نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو پھر واشنگٹن ڈی سی تو نہ فتح چھوڑنے اس کو نا. ایکسٹرنل ایشوز کے لیے بڑی اسکل چاہیے. اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں بڑی اسکل کیا ہے. آئیڈینٹی سمجھے. کیا ہے آئیڈینٹی؟ میری شناخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تیری شناخت کیا ہے. کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی فطرت ہے. کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا. کیسے؟ کہاں بتایا؟ کہ ہر بچے کو اللہ اپنی فطرت میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹی کیوں چینج کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں بتایا ہم نے. پیرنٹس نے بولے امی اور ابو، آپ کی آئیڈینٹی بدل دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں تیری آئی ڈی کارڈ ایشو دے کے کر رہا ہوں. یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاؤں آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاتا ہوں آئیڈینٹی، غور سے سمجھیں. یہ علی اینگل سے اسلام کو دیکھا ہی نہیں جا رہا، اس لیے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا. مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے بڑا سوچنا ضروری ہے. وہ آئیڈینٹی کا نام کیا؟ امت مسلمہ میں دو قوی افکار موجود ہیں. سوچ، ایک نظام سے مبرہ سوچ. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو ہیومن بیہیویئر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی بات کو ثبت کر چکے ہیں، فتویٰ دائر کر چکے ہیں، سوچ قائم کر چکے ہیں. ابھی کی بات نہیں ہے یہ بہت پرانی بات ہے. وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا وہ ہسٹری میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں آپ کو کبھی کسی اور دن بتاؤں گا. مگر یہ چھوٹی سوچ کہ اسلام نظام کے بغیر بھی کافی ہے ایک فرد کے لیے، یہ بہت چھوٹی اور فریکچرڈ سوچ کہ میں اپنا تزکیہ کر لوں کافی ہے. یہ تو اپنے گھر پہ نہیں یہ سوچ پوری ہو سکتی. اپنے گھر والوں کا ذمہ کیوں لیتے ہیں ہم پھر کہ میں اپنا ہی تزکیہ کروں، میری بیوی جو مرضی کرتی رہے یا میرے بچے جو مرضی کرتے رہے یا میرے بھائی سگے جو مرضی کرتے رہے. وہاں پہ کیوں ہمیں نظام چاہیے گھر کا؟ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں پتہ چلے کہ دو افکار کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. مسلمان دو طرح کے ہیں. مسئلہ یہ نجی ہے، انٹیریئر ایشو ہے، انٹرنل ایشو ہے. ایکسٹرنل ایشو ہے جس کے لیے میں آتا ہوں، ہر جگہ پہ میں جا رہا ہوں، وہ کچھ اور ہے.
وہ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ سائیکالوجی کا ایشو ہے. مگر یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں آپ کو کلیئر ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. ہر انسان اسپیشلی ماؤں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تجھے باہر مسجد میں بھی تزکیہ نفس کے اوپر روک دیا جائے گا کہ اپنا اپنا سوچ. بس یہ ماؤں کو بتانا پڑے گا اپنے بیٹوں کو کہ تم اپنے اپنے لیے تیار کیا کرنے کے لیے مسجد اور یونیورسٹی کے ممبر دونوں پوری طریقے سے پھنکار رہے ہیں. یہ انٹرنل ایشو ہے ہمارا. یہ غور سے سمجھ لیں آپ سب کہ پہلے 2-3 سوال یہ سب مس کے آ رہے ہیں. یہ اگر آپ نے سالو کر بھی لیا تب بھی آپ کو بڑا مسئلہ رہے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے بڑے مسئلے کے لیے تیاری پکڑیں. آپ کی سوچ تیار ہوگی تو آپ کو یہاں سے کہوں گا یہاں سے آپ نے کراچی جانا ہے تو الگ تیاری ہوگی، اور یہاں سے اسلام آباد جانا ہے الگ تیاری ہوگی. تیاری کی نوعیت ہی بدل جائے گی، خالی سامان رسد نہیں بدلے گا، نوعیت ہی بدل جائے گی. اور اگر میں کہوں یہاں سے آپ نے امریکہ جانا ہے تو پھر ٹوٹل اوور ہال کریں گے آپ. پھر گھر کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا اس کا کہ گھر بیچ دیں، کتنے عرصے کے لیے جانا ہے ہم نے، گاڑیاں بیچ دوں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا بڑا سفر ہے. ابھی میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں کتنا بڑا سفر ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، یاد رکھیے گا ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے برانڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں ان فرنٹ آف غیر مسلمس. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں، وہ برانڈ کیا ہے. وہ اللہ نے بتایا ہوا برانڈ، میں نے کیا آپ کو بتانا ہے یا کسی اسکالر نے یا کسی پروفیسر نے کیا بتانا ہے، اللہ نے خود بتا دیا ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی سائنس کیا ہے. مگر اس وقت انٹرنل ایشو کے جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں اس کو بہت جلدی سرپاس کریں. اس سے یہ تزکیہ. السلام علیکم، دس میں فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ بیسیکلی 2-3 باتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی سینگ کہ نظام، خلافت کا نظام لانا کیوں ضروری ہے، اور اس چیز کو اگر سپلیٹ کیا جائے اور اسی کو بیس بنا کے چلا جائے تو خلافت کے نظام لانے میں ہم بہت سی چیزیں ہیں جن کو فنڈامنٹل کریکٹرسٹکس کہہ لیں، جن کو دیکھنا پڑتا ہے. فرسٹ آف آل یہ کہ اگر آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ خلافت کے لیے ریڈی نہیں کریں گے اور بائی فورس ان کے اوپر خلافت کا نظام اور جو بھی چیزیں آپ اپنے اس میں ریڈار میں رکھ رہے ہو اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جنریشن تک خلافت کے نظام کو قائم رکھ سکو، ہو سکتا ہے 2 جنریشن تک رکھ سکو. مگر ود دا پیسج آف ٹائم وہ چیز اتنی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلی جائے گی، اتنی زیادہ بڑی بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ جب تک آپ مائنڈ کو بھی فتح نہیں کرو گے، آپ آئیڈیالوجی کو بھی فتح نہیں کرو گے، تو پھر آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کسی قوم سے کہ وہ اسی پیٹرن کو ہی ایٹ دا اینڈ تک وہ فالو کرے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ لوگوں کے مائنڈ فتح کر لیتے ہو، آپ ان کے آئیڈیالوجی کو فتح کر لیتے ہو، تو پھر اس چیز کو پلے کرنا، اس چیز کو گراؤنڈ لیول پہ اپلائی کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی میں ساحل سر کی بات نہیں کر رہا، یہ جو بھی اسکالرز اس چیز کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلامک سسٹم لے کے آنا پڑے گا، یا بیسیکلی اگر خلافت کے نظام کی بات کی جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عوام اس چیز کے لیے ابھی تک ریڈی ہے. کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو لیکچر دے کے یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں ان کو برین واش کر کے ان کو اس چیز پہ لے کے آ سکتے ہو. برین واش میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ زیادہ تر اگر میجورٹی کی بات کی جائے تو علماء کرام اس چیز کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ ان کا جو ریڈار ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس پہ، سیلف ریفلیکشن پہ اور اسی چیز کے راؤنڈ اباؤٹ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جو دوسری بات شیخ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس، سیلف ریفلیکشن. اگین وہی بات ہے، اگر ہم پاکستان، انڈیا اس کی بات کی جائے تو یہاں پہ میجورٹی اسٹریم میں جو چیز ہمیں مدارس سے، مساجد سے، علماء اکرام سے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سیلف ریفلیکشن کرنی ہے، سوسائٹی کو اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے، اس کو ان چیزوں سے لے کے چلنا ہے. تو یہ کوئی برا فیکٹر نہیں ہے اگر آپ سب کا تزکیہ نفس کروا دیتے ہو اور سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے گیدر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے ایک فورس مل جاتی ہے، ایک آرمی مل جاتی ہے. ایون دو کہ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہو، مگر یہاں بیسک فنڈامنٹل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے چلنا ہے، دوسروں کی بھی ذمہ داری لے کے آنی. یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنے اس ببل میں ہی بند ہو کے رہ جاؤ اور دوسروں سے آپ کو کوئی کنسرن ہی نہ ہو.
دوسرے مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی تسبیحاں پھیر رہا ہوں، اپنی نمازیں چمکا رہا ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنا بیلنس کریٹ کرنا چاہیے جس میں وہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلے۔ اگر وہ اپنا آف کورس سیلف انالیسس بھی ضروری ہوتا ہے، اگر آپ سیلف انالیسس نہیں کر رہے آپ دوسروں کو پھر کس طرح گائیڈ کر سکتے ہو؟